10 انٹرسٹنگ فیکٹس اباؤٹ نعمان اجاز دیٹ یو ڈونٹ نو۔ دوستوں، آج کی ویڈیو ورسٹائل ایکٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نعمان اجاز کے بارے میں ہے۔ نعمان اجاز یوں تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنے 20 سالہ ایکٹنگ کیریئر میں انہوں نے ہر طرح کا کردار ادا کیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ ان کے جیسا کوئی دوسرا دبنگ ایکٹر پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں موجود ہی نہیں تو غلط نہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نعمان اجاز کی کامیابی کا راز، ان کی لو سٹوری اور ان کی ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی کنٹروورسیز کے بارے میں۔ نعمان اجاز کے بیٹے نے انڈسٹری میں کیسے قدم رکھا؟ نعمان اجاز میگزینز کو انٹرویو کیوں نہیں دیتے؟ نعمان اجاز کے بارے میں مزید کنٹروورسیز اور ان کی پسند اور ناپسند جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ نمبر 1، نعمان اجاز کی لو سٹوری۔ نعمان اجاز اپنی بیگم رابعہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ اکثر اپنے انٹرویوز میں اپنی وائف کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ نعمان کہتے ہیں کہ کوئی بھی آسانی سے ان کی لو سٹوری پر ڈرامہ بنا سکتا ہے۔ نعمان اجاز اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی ایک کالج کی کسی تقریب میں شرکت کے لیے گئے۔ رابعہ اس وقت کالج کی طالبہ تھیں اور ڈرامٹک سوسائٹی کی ہیڈ گرل تھیں۔ رابعہ ایکٹرز کے استقبال کے لیے بھاگتی ہوئی جب دروازے تک آئیں تو نعمان اجاز کی نظر ان پر پڑی اور پہلی ہی نظر میں انہیں پیار ہو گیا۔ نعمان نے اس وقت اپنے ساتھ کھڑی ایکٹرز کو کہا کہ اسی لڑکی سے میں شادی کروں گا۔ نعمان اجاز کا ڈرامہ سیریل دہشت اس وقت آن ایئر ہو چکا تھا۔ بعد ازاں نعمان اجاز نے رابعہ کے گھر رشتہ بھیجا۔ رابعہ کے والدین اس بات سے بالکل امپریس نہ ہوئے کہ نعمان ایکٹر ہیں۔ رابعہ کے والد نے نعمان سے کہا کہ پہلے وہ اپنے لیے کوئی اچھی سی نوکری تلاش کریں۔ نعمان نے اس وقت 9 to 5 کی ایک جاب شروع کر دی اور رات میں وہ اپنا پسندیدہ کام ایکٹنگ کرتے تھے۔ نعمان اجاز کہتے ہیں کہ اس وقت نوکری ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت وہ سٹار بن چکے تھے اور جو لوگ ان کا انٹرویو لیتے ان سے آٹوگراف مانگتے پر انہیں نوکری دینے پر کوئی آمادہ نہ تھا۔ آخرکار رابعہ کے والدین ان کی شادی کے لیے رضامند ہو گئے اور نعمان اجاز اور رابعہ کی شادی ہو گئی۔ نعمان اجاز کہتے ہیں کہ رابعہ نے ہی ان کو اپنے کیریئر میں اتنا گرو کرنے میں مدد کی اور وہ ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ نمبر 2، نعمان اجاز اپنے ایک ایک سیکنڈ کے لیے چارج کرتے ہیں۔ نعمان اجاز نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پہلے کے وقتوں میں زیادہ تر ایکٹرز کو انٹرویوز کے لیے خاصی رقم نہیں دی جاتی تھی۔ اس وقت سے نعمان اجاز اپنے قیمتی وقت کا معاوضہ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ انٹرویو دینا پسند نہیں کرتے اور وہ تب تک انٹرویو نہیں دیتے جب تک کوئی انہیں انٹرویو کے لیے خاطر خواہ معاوضہ نہ ادا کر دے۔ نعمان اجاز نے اپنے کئی انٹرویوز میں کہا ہے کہ وہ انٹرویو دینا پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر انٹرویورز جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا گیسٹ کون ہے، جو کہ بہت انسلٹنگ بات ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انٹرویوز میں زیادہ تر آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے جو کہ بعد میں تنازع کا شکار ہو جاتا ہے، مگر اب وہ کچھ انٹرویوز میں بخوبی اپنی پسند ناپسند کے بارے میں بتاتے ہوئے نظر آئے۔ نمبر 3، نعمان اجاز میگزینز کو انٹرویوز کیوں نہیں دیتے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایک بار نعمان اجاز نے ایک میگزین کو انٹرویو دیا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے میگزین میں چھپی ہوئی اپنی تصویر کے ٹکڑے دیکھے، یعنی میگزین کا وہ صفحہ جس پر ان کی تصویر چھپی تھی کسی نے پھاڑ کر پھینکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر نعمان اجاز کو بہت برا محسوس ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی میگزین کو انٹرویو نہیں دیں گے۔ تو ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا نعمان اجاز کا یہ فیصلہ درست تھا؟ نمبر 4، نعمان اجاز کے افیئرز۔ نعمان اجاز نے عفت عمر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہر خوبصورت لڑکی سے فلرٹ کرتے ہیں۔ عفت عمر نے اپنے یوٹیوب شو سے اٹ آل ود عفت عمر میں بطور پہلے مہمان نعمان اجاز کو دعوت دی۔ ان کا یہ انٹرویو شدید تنازع کا شکار ہوا اور نعمان اجاز پر خاصی تنقید کی گئی کہ انہوں نے معاشرے میں اس انٹرویو کے ذریعے بدمزگی پھیلائی ہے۔ عفت نے جب ان سے شو کے آخر میں پوچھا کہ ایک کامیاب شادی کا راز کیا ہے تو نعمان اجاز نے کہا کہ ان کی بیگم رابعہ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مزید جب عفت نے پوچھا کہ کیا کبھی ان کا دل پھسلا تو نعمان بولے کہ بے انتہا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ہر روز ہر لمحے محبت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی خاتون اندر باہر سے خوبصورت ہو اور مشکل ہو، سب سے زیادہ عشق ہی ایسی عورت سے ہوتا ہے۔ نعمان اجاز نے کہا کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور انہوں نے کبھی اپنی بیوی کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور جن عورتوں سے وہ عشق کرتے ہیں ان کے شوہروں کو بھی کبھی پتہ نہیں چلتا۔ ان کے اس انٹرویو کو سوشل میڈیا پر خاصا ٹرول کیا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نعمان اجاز ایک نہایت سینئر اداکار ہیں۔ ان کی طرف سے ایسی کسی بات کا آنا جس پر وہ فخر بھی کرتے ہیں نہایت افسوس کی بات ہے۔ بعض نے کہا کہ مردوں کی اکثریت اسی طرح اپنی بیویوں کو چیٹ کرنے کو برا نہیں سمجھتی۔ نعمان اجاز نے یہ سب شاید شغل میں کہا تھا مگر یہ خاصے تنازع اور تنقید کا شکار ہوا۔ نعمان اجاز نے کہا کہ وہ کوئی صفائی نہیں دینا چاہتے، جو جیسا سوچنا چاہتا ہے سوچتا رہے۔ انہوں نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا بندہ ایسی بے وفائی کی باتیں کرے جبکہ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی بھی مجھے دیکھ رہی ہوگی۔ نمبر 5، می ٹو کنٹروورسی۔ نعمان اجاز کے شو جی سرکار پر عائشہ عمر مدعو تھیں اور وہ کیریئر کے ابتدا میں اپنے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کا ذکر کر رہی تھیں۔ اس پر نعمان اجاز ان کا
خاصا مذاق اڑاتے رہے کہ جیسے وہ یقین نہ کر سکتے ہوں کہ عائشہ بہت معصوم تھیں اور اس قسم کی زیادتی کا شکار ہوتی رہیں۔ اس پر بھی نعمان اجاز پر خاصی تنقید کی گئی کہ عائشہ عمر اپنا دکھ سنا رہی تھیں جبکہ نعمان اجاز ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ می ٹو موومنٹ دراصل ایک تحریک تھی جس میں عورتیں اپنے ساتھ ہونے والی کسی بھی قسم کی زیادتی یا ہراساں کیے جانے کا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ عفت عمر کے ساتھ ہونے والے اپنے انٹرویو میں نعمان اجاز نے کہا کہ وہ می ٹو موومنٹ کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کل کو کسی بچی کا انٹرویو لیتے، اسے کسی ڈرامے کی آفر کرتے لیکن وہ نہیں کر پاتی اور اس کو 4-5 مہینے بعد ہونے والے کسی اور ڈرامے کے لیے انتظار کرنے کا کہتے ہیں، مگر وہ بدظن ہو جائے اور ان پر کوئی الزام لگا دے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ نعمان نے کہا کہ جو بات گزر گئی اور جس پر اللہ نے پردہ رکھ دیا، اس پر انسانوں کو بھی پردہ رکھ دینا چاہیے۔ نعمان کے اس طرح می ٹو موومنٹ کی تردید کرنے پر ان کو خاصا تنقید اور تنازع کا نشانہ بنایا گیا۔ مرال سیٹھی نے بھی اپنے شو پر کہا کہ وہ نعمان اجاز سے سخت نفرت کرتی ہیں کیونکہ وہ می ٹو موومنٹ کا مذاق بناتے ہیں۔ نمبر 6، نعمان اجاز کے بیٹے زاویار ایکٹنگ میں۔ بعض لوگوں نے نعمان اجاز کے بیٹے کے بارے میں کہا کہ وہ محض اپنے والد کے بلبوتے پر ایکٹنگ میں داخل ہو پائے ہیں، جبکہ نعمان اجاز نے بہت پہلے ہی اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو اگر ایکٹنگ میں دلچسپی ہوگی تو وہ اپنی محنت سے اپنی جگہ بنا لے گا۔ نعمان اجاز نے کہا تھا کہ کسی نے بھی میری مدد نہیں کی تھی، نہ ہی میں اس کی مدد کروں گا، تاکہ وہ محنت کر کے سیکھے اور اپنا مقام خود پیدا کرے۔ نعمان اجاز نے کہا کہ امیتابھ بچن ایک کمال کے ایکٹر تھے، وہ اپنے بیٹے کو انڈسٹری میں لے آئے۔ لوگوں نے سوچا کہ ابھیشیک بچن بھی امیتابھ جیسی اداکاری کر کے دکھائیں گے، لیکن آج تک ابھیشیک وہ لیول حاصل نہ کر پایا۔ وہ نہیں چاہتے کہ زاویار سے ان کے والد نعمان اجاز جیسی توقعات رکھی جائیں۔ دونوں کا کام اور انداز الگ ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، نعمان اجاز کی پسندیدہ چیزیں۔ نعمان اجاز نے بتایا کہ وہ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، انہیں زیادہ بھیڑ میں رہنا پسند نہیں اور ان کا حلقہ احباب بھی بہت محدود ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ خود کو بڑی اسکرین پر دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ کبھی اپنے ڈرامے نہیں دیکھتے اور انہوں نے اپنا پرفارم کیا ہوا ایک بھی ڈرامہ مکمل نہیں دیکھا۔ نعمان اجاز ایوارڈ شوز میں شرکت کرنا بھی پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ایسے اداکاراؤں سے ایوارڈ لینے کا کیا فائدہ جو ابھی نئے ہیں اور انہیں ابھی خود کو ثابت کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھی اداکاروں کی دیرینہ درخواستوں پر محض ایک ایوارڈ شو میں شرکت کی، ورنہ وہ کبھی ایونٹس میں شرکت کرنا پسند نہیں کرتے۔ نمبر 8، نعمان اجاز نے ایکٹنگ کس سے سیکھی؟ نعمان اجاز نے اداکاری کسی ادارے سے نہیں بلکہ اپنے ساتھی اداکاروں سے سیکھی۔ مزید یہ کہ نعمان اجاز لیجنڈری ڈائریکٹر نصرت ٹھاکر کو اپنا پہلا استاد کہتے ہیں۔ نعمان کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی آج جانتے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ انہوں نے نصرت ٹھاکر سے ہی سیکھا ہے۔ نعمان کہتے ہیں کہ انہیں ڈائلاگ ڈیلیوری بھی نصرت ٹھاکر نے سکھائی، جو کہ ایکٹنگ کا ایک اہم ترین جز ہے۔ نمبر 9، نعمان اجاز کی فوتگی کی ویڈیو۔ کچھ عرصہ قبل نعمان اجاز کی ایک ڈیتھ ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں نعمان اجاز کی فوتگی کا اعلان کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی میت کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ نعمان اجاز نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو اس کا خوب مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کو تو خوب لائکس اور ویوز مل گئے اور شاید یوٹیوب نے بھی اسے $400-500 دیے ہوں گے، مگر میں جنت پہنچ چکا ہوں۔ پھر انہوں نے ریسٹورنٹ سے اپنی ویڈیو شیئر کی جس میں کہا کہ وہ جنت میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ نمبر 10، نعمان اجاز کی کامیابی کا راز۔ نعمان اجاز کہتے ہیں کہ وہ ایکٹنگ ہمیشہ باوضو رہ کر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹنگ ان کا کام اور ان کی روزی کا ذریعہ ہے جسے وہ باوضو رہ کر کرتے ہیں اور یہی ان کی کامیابی کی وجہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل نعمان اجاز نے ایکٹنگ چھوڑنے کے بارے میں بھی سوچنا شروع کیا تھا۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ وہ اس خیال سے پریشان تھے کہ شاید شوبز ایک اچھی جگہ نہیں اور ایکٹنگ ان کے لیے دین سے دوری کا باعث نہ بن جائے، یا پھر یہاں ان کے کسی عمل سے رب تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر ان کو کسی نے سمجھایا کہ وہ ایکٹنگ کے ذریعے بھی اسلامی اقتدار کا فروغ کر سکتے ہیں اور اس بات سے وہ مطمئن ہو گئے اور اپنے کیریئر کو جاری رکھا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراً مل سکے۔